स्टूडेंट्स यूनियंस पे तो पाबंदी बहुत देर से है, लेकिन कैंपसेस में इस्लामी जमीयत तलबा फिर भी एक्टिव हैं। हम वो नहीं हैं कि जो बिलमूम तासुर सोसाइटी में हमारे हवाले से पाया जाता है। हर वायलेंस के केस में आप इन्वॉल्व हैं। किसी भी नौजवान को विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी चार्जेस इस्लामी जमीयत तलबा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है। इस्लामी जमीयत तलबा अपनी पॉलिसी बनाने में, अपने डिसीजन मेकिंग करने में, अपनी लेगेसी को आगे कैरी करने में और अपने हवाले वक्त के हवाले से अपने अंदर चेंजेस लाने में बिल्कुल आज़ाद है। मुझे बहुत दिलचस्पी है इस बात में कि हमारे मुल्क में स्टूडेंट्स यूनियंस पे तो पाबंदी बहुत देर से है, लेकिन कैंपसेस में इस्लामी जमीयत तलबा फिर भी एक्टिव हैं। वो कैसे एक्टिव है और उसका एक मॉरलिटी कोड है, उसका एक मैसेज है। चूँकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि यंग लोगों से समझूँ कि वो ज़िंदगी को, पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, उनकी रियलिटी क्या है, तो मैंने आज दावत दी अपने पास के इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला, जो कि बहुत बड़ी चीज़ हैं, जो लोग कैंपसेस पे रहते हैं, कि मैं उनसे बात करूं कि वो कैसे अलाइव हैं जब स्टूडेंट्स यूनियंस अलाइव नहीं हैं, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर ये है कि मैंने कैंपस की लाइफ 90s में देखी है। मुझे इस्लामी जमीयत तलबा का पता है मॉरल पुलिसिंग, क्या वो चेंज हो गया है अब? वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हैं हसन बिलाल हाशमी, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला। मैं उनसे ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि वो देर स्टिल अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। हाउ आर दे सो बिग? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हसन। वेलकम। मुझे बताइए, आप क्यों रेलेवेंट हैं आज भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया अपने इस पॉडकास्ट में, और ये बहुत अहम इशू है तलबा यूनियन और तलबा तंजीमें। आज की यूथ के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं कि जो आज के दिन हमें एड्रेस करने चाहिए। आई थिंक सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में तलबा यूनियन पर तो पाबंदी है, लेकिन तलबा तंजीमों पर पाबंदी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तलबा तंजीमें अभी भी ज़िंदा रह सकती हैं और उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता तलबा यूनियन के इंतखाबात अब नहीं हो रहे हैं, और 1984 से इसके ऊपर ज़िया-उल हक साहब ने पाबंदी लगाई। फिर एक साल 1989 में सिर्फ पंजाब में एक साल के लिए इंतखाबात हुए, और उसके बाद कंसेक्टिवली गुज़िश्ता अरसे से ये नहीं हो। जी, आई नो द हिस्ट्री, बट आप रेलेवेंट क्यों हैं आज तक? इस्लामी जमीयत तलबा की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को बदलती है, एड्रेस करती है चीज़ों को, स्टूडेंट्स से रिलेट करती है, स्टूडेंट्स के इश्यूज से रिलेट करती है, और इसकी स्ट्रेंथ इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हसन, आई रियली डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज उसकी वजह ये है कि जिस जमात से आपका ताल्लुक़ है वो तो इलेक्टोरली किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो तो एक फ्रिंज की जमात बन चुकी है। तो आपके पास लोग अभी भी क्यों आते हैं? आइडियोलॉजी, विजन है, आइडियोलॉजी है, मोरालिटीज़ हैं हमारे पास स्टूडेंट्स को देने के लिए बहुत कुछ है कि जो वो हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न कर सकता है। मैं अगर इस्लामी जमीयत तलबा की किसी भी फ़र्द के हवाले से कंट्रीब्यूशंस अगर आपको बताऊं तो एक लंबी फहरिस्त बनेगी। मसलन मैं अपनी फ़र्ज़ करें अगर अपनी ज़ात की मिसाल देता हूं आपको कि मेरे हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, तो विजन ऑफ लाइफ सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है, ये हमें मकसद ज़िंदगी देता है। आपके लिए इस्लामी जमीयत तलबा क्यों इम्पोर्टेंट थी? आपको किस चीज़ ने किया? और मुझे पता है कि वो कितना प्रोसेस है जिससे आप पहुंच के माशाल्लाह जहाँ पे पहुंचे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज की हमारी जो जनरेशन है, जनरेशन ज़ी, ये एक ऐसी जनरेशन है कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी, तवानाई तो रखती है, लेकिन एमलेस है। इसमें फ्रस्ट्रेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा यूँ कहिए कि एक हैजानी कैफियत रहती है। ऐसे में मेरा ये ख्याल है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, आपको क्यों अट्रैक्ट किया उसने? मुझे इसकी वो कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ
اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے کمیونیکیشن سکل سکھائی. اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے ڈیسیژن میکنگ کرنا سکھائی, مجھے لوگوں کو لے کر چلنا سکھایا, مجھے لوگوں سے ڈیل کرنا سکھایا. میں بیسیکلی ایک انٹروورٹ انسان تھا, مجھے اسلامی جمعیت طلبہ نے سوشل انسان بنایا تھا. اس نے مجھے ایک خوبصورت سوسائٹی دی کہ جس کے نتیجے میں انسانوں سے ڈیل کرتا ہوں, انسانوں سے بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے, ان کو ایڈریس کرنا, ان کے ایشوز پر ان سے ڈسکشنز کرنا ہی مجھے اچھا لگتا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے کرائسس مینجمنٹ سکھائی. اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے اپنے افراد کو لے کر ٹیم بلڈنگ کرتے ہوئے آگے بڑھانے کا سلیقہ اور ہنر سکھایا. یہ تو وہ پرسنل ٹریٹس ہیں کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے سکھائی ہیں, اور اسی کے نتیجے میں میں ایک سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس لائف ہے کہ جو میں بہت اچھے انداز میں گزار سکتا ہوں یا گزار رہا ہوں. تو یہ تو وہ ٹریٹس ہیں, وہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو کسی بھی نوجوان کو وداؤٹ اینی فی, وداؤٹ اینی چارجز اسلامی جمعیت طلبہ فری آف کاسٹ سکھاتی ہے, کوئی بھی فرد ہو. پھر اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ آج کے دور کی سب سے بڑی ایک آپ یہ کہیے کہ اہم ٹول ہے. جمعیت نیٹ ورکنگ سکھاتی ہے. ڈیٹا آج کے دور کا بہت زبردست سورس ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کے وابستگان کے پاس انسانوں کا ایک بہت بڑا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. آپ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے کتنے ممبرز ہیں اور پروونشلی کیا بریک اپ ہے, کتنے نان مسلمز آپ کے ممبرز ہیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس وقت 1,50,000 اس کے ممبرز موجود ہیں پورے پاکستان میں. سب سے زیادہ پنجاب میں اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ہمارے ساتھ انگیج ہیں, پھر اس کے بعد KPK میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ انگیج ہیں, پھر کراچی میں ہیں. اس کے بعد نان مسلم کتنے ممبرز ہیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ کے ممبرز نان مسلم نہیں ہیں, لیکن اسلامی جمعیت طلبہ سے ایفیلیٹڈ اسٹوڈنٹس نان مسلمز موجود ہیں اور ہو سکتے ہیں. اور آپ ان کو اس طرح کیٹیگرائز نہیں کرتے؟ نہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی کیٹیگری بنانے کی ضرورت اور نوبت ہی نہیں ہے. آپ کا سسٹم بہت انٹرسٹنگ ہے نا, کہ ایک ممبرز ہیں اور ایک ارکان ہیں. ارکان صرف ووٹ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی. تو وہ آپ کو جب آپ آپ تو اس کی پروڈکٹ ہیں. جی جی. ڈیموکریٹکلی آپ کو بادر نہیں کرتا کہ بڑا سلیکٹیو سسٹم ہے, یعنی ڈیموکریسی ہے بٹ بڑی سلیکٹیو ڈیموکریسی ہے؟ اچھا, آئی تھنک کہ یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں 100% ڈیموکریسی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرد جو آپ کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہے, پراپرلی ایفیلیٹ نہیں ہے, جو آپ کے آرگنائزیشنل ویژن کو, اس کے اسٹرکچر کو اور اس کی ہیرارکی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, وہ ڈیموکریٹک وے میں آپ کو اگر ووٹ دے بھی تو وہ آپ کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہوگا اس طرح اس کا ووٹ دینا. ہاں, لیکن پھر بھی کیا ڈفرنس ہے, کیوں ممبر اور ارکان میں کیوں کچھ لوگ ووٹ کر سکتے ہیں؟ یو ہیو ٹو گرو ان رینکس. آپ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے ٹو بی سلیکٹڈ. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو خوشی ہے کہ آپ کو ہمارے اسٹرکچر کا بہت اچھا پتہ ہے. جی جی. اس میں اصل میں ہمارے پاس اسکریننگ پروسیسز ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی فرد ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ہم اس کے والنٹیئر بناتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہمارے ویژن کے ساتھ الائن ہوتا ہے اور وہ لوزلی ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی, وہ ہمارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اسے کچھ کانٹینٹ پڑھنے کو دیتے ہیں, اس کو اپنے ویژن سے الائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی کریکٹر بلڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ہمارا رفیق بنتا ہے جس کو آپ ورکر کہہ سکتی ہیں. اور اس کے بعد پھر مزید وہ کچھ لٹریچر پڑھتا ہے, کچھ اپنی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے, ویژن کے ساتھ مزید الائن ہوتا ہے, ہماری ایکٹیویٹیز میں ریگولرلی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, خود ہمارے کاز کے لیے اپنے وقت کو اور اپنی توانائیوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم پھر اس کو اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن بناتے ہیں. اور پھر وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے. جو رکن ہوگا وہ ہمارے لیے ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں وہ پالیسی میکنگ میں بھی شامل ہوگا, وہ اوپینین میکنگ میں بھی شامل ہوگا, اور وہ جو ملک کا سسٹم ہے جس میں 18 سال کا انسان ووٹ کر سکتا ہے, آپ کے کیس میں جب تک وہ پائس اینڈ اسٹینڈرڈائز نہیں ہو جاتا وہ ووٹ نہیں کر سکتا. دیکھیے اسٹینڈرڈائزیشن that's against democracy. I think one person one vote does not count. I think کہ یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہر ملک کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. پاکستان میں پہلے ووٹر کے لیے عمر تھی 25 سال, تو کیا 24 سال اور 11 مہینے اور 28 دن جس کی عمر تھی وہ تو نہیں دے سکتا تھا. ابھی ووٹر کی عمر 18 سال ہے, تو جس کی 17 سال اور 11 مہینے اور 29 دن عمر ہے وہ نہیں دے سکتا ووٹ. تو سٹینڈرڈ تو ہر ایک نے بنایا ہے, کسی نے اپنے لیے کوئی سٹینڈرڈ چوز کر لیا, کسی نے کوئی سٹینڈرڈ چوز کر لیا. ہاں, لیکن حسن, ڈو یو وانٹ کہ یہ سٹینڈرڈ اپلائی ہو پورے ملک کے اوپر؟ جی, ہم سمجھتے ہیں کہ بہرحال
یہ تو درست ہے کہ ون پرسن ون ووٹ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جو سٹینڈرڈز ہیں ووٹ دینے کے اور ووٹ لینے کے، آئی تھنک وہ جو آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 میں ایڈریس ہیں وہ سفیشینٹ ہیں، انہی پر عمل درآمد ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم اس میں کوئی بہت جو قانون اور آئین میں چیزیں موجود ہیں اسی پر امپلیمنٹیشن ہی کو سمجھتے ہیں کہ وہ انف ہوگا ملک کے الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ آج کے معاشرے میں اگر ظاہر ہے بیکاز یو آر کیرنگ دیٹ ویٹ، آپ نے ہسٹوریکلی بھی اس آرگنائزیشن کو دیکھا ہے اور آپ اس وقت جواب دہ ہیں بیکاز آپ الیکٹڈ ہیں، کیا چینج ہوا ہے؟ آپ کے جو ممبرز آپ کو 70s میں جوائن کرتے تھے، 80s میں جوائن کرتے تھے، 90s میں جوائن کرتے تھے، کیا آپ نے کوئی انالیسس کیا ہے وہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ واٹس ہیپننگ؟ اچھا خیر، ہماری اگر فگرز کے اعتبار سے میں بات کروں تو فگرز کے اعتبار سے تو ہماری ریشو بڑھ رہی ہے، تعلیمی ادارے کی تعداد بھی بڑھی، اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بڑھی، اور اسی کے بالمقابل اسلامی جمعیت طلبہ کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ ماضی میں اگر آپ کو بتاؤں تو 2001 تک پاکستان میں یونیورسٹیز کی تعداد 59 تھی، اور آج 2025 میں یہ 264 یونیورسٹیز ہیں، یعنی 200 یونیورسٹیز کا اضافہ ہوا ہے، پرائیویٹ بھی ہیں اس میں، سرکاری یونیورسٹیز بھی ہیں۔ تو 59 یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ بہرحال اس وقت اپنی حجم کے مطابق موجود تھی۔ آج 264 یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ آلموسٹ 213 یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے، اس کا سیٹ اپ موجود ہے، اس کا اسٹرکچر موجود ہے، اس کی آرگنائزیشن موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے وقت کے ساتھ ساتھ گرو بھی کیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا نمبرز میں ڈپ آیا؟ نمبرز میں ڈپ نہیں آیا، یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ ریشو میں ڈپ آیا ہے یا نہیں آیا۔ جی آپ اس کو جیسے بھی ایکسپلین کیجئے۔ مثلا میں آپ کو بتا، Are more people joining you or less people joining you? I think more number of people are joining us, more number of people, but the ratio is concerned. کیا آپ popular ہیں on campuses today? Yes, sure. People wish to join you? Yes, no doubt. میں آپ کو بہت یوں کہیے کہ بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیے اور میرے ساتھ صرف 1 مہینے کی ایکٹیویٹیز جوائن کیجئے۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کی کراچی سے لے کر چترال تک کی ایکٹیویٹیز، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، اس میں اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن، ان کا جوش و جذبہ اور ان کا ہم سے لگاؤ، اور ہمارا کہاں پہ زیادہ لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں؟ پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈسٹنگوش ہم نہیں کر سکتے کہ ریشو کہاں زیادہ ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم چونکہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے تو جہاں طلبہ کی تعداد زیادہ ہوگی اور جہاں تعلیمی اداروں کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں ہم زیادہ تعداد میں۔ لیکن حسن ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک تو ہم صرف پبلک یونیورسٹیز کی بات کر رہے تھے، تو the fact کہ آپ ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں، that's where I started with, you know, اسٹوڈنٹس یونینز نہیں ہیں لیکن آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کر لیجئے، جامعہ سندھ کی بات کر لیجئے، there are other organizations that are also existing۔ آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اور کس سے ہے آئیڈیالوجیکلی؟ جو آرگنائزیشنل ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں، یا آپ یہ کہیے کہ مد مقابل جس کو ماضی میں ہم کہا کرتے تھے، اب خیر ہم مد مقابل نہیں سمجھتے ہیں نہ ہی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل لیول ہے کون؟ نیشنل لیول پر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، چلیے انڈیویجولی بتائیے، پروونشلی بتائیے۔ ہاں، اس میں کیمپس ٹو کیمپس ویری کرتا ہے۔ ابھی یہ بات درست ہے کہ کچھ جامعات کے اندر ہمارے ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو کونسلز کے نام سے اپنا کام کرتی ہیں۔ آپ نے جن کا تذکرہ کیا، دونوں یونیورسٹیز میں، قائد اعظم یونیورسٹی ہو یا جامعہ سندھ ہو، دونوں میں کونسلز ہیں، سندھی کونسل ہے، پنجابی کونسل ہے، پشتون کونسل۔ آپ کا سب سے بڑا مقابلہ کس سے؟ آئیڈیالوجیکلی ہمارا مقابلہ آرگنائزیشن سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ آئیڈیالوجی سے ہے۔ تو کس کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میں جو ہمارے کاؤنٹر جو کہیے کہ جن سے ہمارا کمپٹیشن ہو سکتا ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو ویسٹرن فلسفی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے وہ اثرات کہ جس کو ہماری سوسائٹی نے You اڈاپٹ have to name somebody.
आई थिंक मैं किसके साथ है? ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी नहीं है, मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ हाँ, कह सकता लेकिन हूँ। आइडियोलॉजिकली किसके साथ है? ये तो एक बड़ी ब्रॉड बात है ना, इस्लाम का मुकाबला वेस्ट से वगैरह वगैरह, ये तो हम नहीं बात कर मैं रहे। आपको to be आप very who are you contesting against? नथिंग, नो वन, वी आर नॉट कंटेस्टिंग अरे एनीवन। साहब, ये तो बात ऐसे नहीं होती ना। देखिए, मैं आपको असल में ये बात फिर ये कहूँगा कि माजी में प्रॉब्लम ये था कि माजी में ऑर्गेनाइजेशंस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर चलती थी। माजी में हमारा मुकाबला एनएसएफ से रहा, माजी में हमारा मुकाबला उन लोगों से रहा कि जो असबियत की बुनियाद पर या आइडियोलॉजी की बुनियाद पर चलते थे, जिसको हम माजी में सोशलिस्ट कहा करते थे, या कम्युनिज्म की जो प्रचारक थे उन लोगों से हमारा कंपटीशन था। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आइडियोलॉजी की बेस पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ही नहीं, एथनिसिटी की बेस पर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ना कुछ मौजूद फिर भी आपका मुकाबला तो है ना उनसे। ठीक है, आप कह सकती हैं कि जो भी तो वो ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? जो भी कौंसल्स या जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। पंजाब में किसके साथ मुकाबला है आपका? पंजाब में तो हमारा कोई बंदे मुकाबिल नहीं है। एक कायदा केपी में किससे? केपी में बहरहाल आप ये कह सकती हैं कि अब किसी दायरे में आईएसएफ ग्रो हो रही है, अगरचे हम उसको वेलकम करते हैं। केपी में सिंध में आपका ये मुत्तहिदा के साथ था, एपीएमएसओ के साथ कराची में हमारा कंपटीशन रहा, तो अब तो खैर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेरी एक्टिव, सो आपकी कोई एग्जिस्टेंस है बलोचिस्तान के अंदर? जी जी बिल्कुल है। नहीं, लेकिन कौन डोमिनेंट है? अच्छा, मैं फिर ये कहूँगा कि एथनिसिटी के बुनियाद पर अगर आप काउंसिल्स की बात बिल्कुल, आप देखिए ये तो रियलिटी है लाइफ की। ठीक है, ठीक है। तो उसमें बलूचिस्तान के कुछ तालीमी इदारों में बिल्कुल ये कौम परस्त जो हमारी तंजीमें हैं या ये जो काउंसिल्स हैं ये डोमिनेट करती हैं, लेकिन कुछ तालीमी इदारे कोयटा के ऐसे हैं, योब के ऐसे हैं, लोरालाई के ऐसे हैं, नसीराबाद के ऐसे हैं, गवादर के ऐसे हैं कि जहाँ आप वहाँ डोमिनेंट नहीं है कैंपसेस में, कह सकती हैं। बीएसओ का डोमिनेंट है, बिल्कुल कह आप सकती हैं। सिंध में डोमिनेंट हैं? बिल्कुल है, हम जामशोरो कैंपस में मौजूद हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की हद तक तो कह सकती हूँ ठीक है आप हैं। अच्छा, आप डोमिनेंसी का क्राइटेरिया क्या तय कर रही हैं? देखिए कि आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपको लोग ज्वाइन करते हैं। मैं फिर वही कहूँगा, सबसे ज़्यादा लोग आपके खिलाफ भी हैं, लेकिन आप फिर भी, चूंकि कोई तरीका नहीं है ना, हम स्टूडेंट्स यूनियंस तो है नहीं। एग्जैक्टली। तो आप उसके यही तो देखें, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू कि स्टूडेंट्स यूनियंस के ना होने के बावजूद आपने एक तशख्खुस अपना बरकरार रखा, एक आइडेंटिटी रखी और एग्जिस्ट किया। वो आपने भी किया, कुछ और ने भी किया। ठीक ठीक। तो वो मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं। या आई थिंक माय क्वेश्चन शुड बी, आज अगर स्टूडेंट्स यूनियंस के इलेक्शंस हों कंट्री वाइड, आप समझिए हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक ठीक, जीतेगा कौन? कंट्री वाइड बात करें तो इस्लामी जमीयत तलबा फॉर श्योर। यू शुड बिलीव दैट, बट Yes. मुझे बताइए पंजाब में कौन जीतेगा? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप कंट्री वाइड और प्रोविंशियल लेवल पर बात करेंगी तो इस्लामी जमीयत तलबा विन करेगी। इस्लामाबाद में भी जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। हाँ, कुछ कैंपसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारा अच्छा टफ कंपटीशन होगा और किसके साथ चेंज वेरी करेगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हमारा कंपटीशन होगा काउंसिल्स के साथ, हमारा जामशोरो कैंपस में कंपटीशन होगा सिंध के जीए सिंध की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिंधी जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ होगा। बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में हमारा कंपटीशन बलोच नेशनलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ होगा। आप मुझे ये बताइए कि जहाँ कौम परस्त आप कह रहे हैं, और ये बड़ा पंजाबी डोमिनेंट फ्रेज है कौम परस्त, यानी एवरीवन शुड बी, हम भी बहुत कौम परस्त हैं, क्यों आपका मैसेज पेनिट्रेट नहीं किया? क्यों उनकी एथनिक आइडेंटिटी आपके मैसेज से ज़्यादा मैटर करती है? इसका मतलब है यू कुड नॉट डील विद दैट। मेरी ओपिनियन डिफरेंट है इससे। मेरी ओपिनियन डिफरेंट इसलिए है कि असबियत बहरहाल ज़्यादा कैसे कुव्वत रखती है। असबियत असल में आपकी उसको ट्रिगर करती है जो आपकी एक इनसिक्योरिटीज़ होती है। देखिए, अगर मैं एक पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान औरत हूँ, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी पंजाबियत शो करने की तो मैं नहीं करूँगी। ठीक। अगर मुझे अपनी औरत दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। ठीक।
قومیت پرستی تب آتی ہے جب اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ دبائی جا رہی ہے, تو ان کی یہ آئیڈینٹی ڈومیننٹ آئیڈینٹی ہونی چاہیے. ٹھیک, آپ تو ایک پین اسلامزم کے اس پہ چل رہے ہیں جی, تو پھر آپ کا میسج کیوں کام نہیں کر رہا؟ اچھا میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ قوم پرستی ڈفرینٹ چیز ہے اور قوم سے محبت ہونا ڈفرینٹ چیز ہے. میرے قوم کے جو No, I understand that. Do they understand that? یہی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس خود اس وقت پاکستانی قوم کا بھی اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے آپ کو اسی لیے ریلیٹ کیا کہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے بہرحال ایک یوں کہیے کہ آف شوٹس ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ آئیڈینٹی کرائسس بھی ایک جنریٹ ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹس بھی اور خود ایون جتنے بھی ہمارے پاس پاکستانی موجود ہیں ایز اے نیشن بھی آئیڈینٹی کرائسس ہمارا موجود ہے. دوسرا, جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ قوم پرستوں کی یا قوم پرست ایسے افراد کی کہ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو اصل میں پرابلم تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اسٹیٹ نے ایڈریس نہیں کیا, جس کو اسٹیٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. وہ ایسے تمام بلوچ بھائی ہمارے کہ جو مظلوم ہیں, جو مسنگ پرسنز بنا لیے جاتے ہیں, جن کے بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کیے جاتے, کہ جن کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کے جو ڈیو ان کی جو چیزیں ہیں, جو ڈیو ان کے فنڈز ہیں وہ ان کو جو سرکاری ہمارے حکومت ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتی. تو یہ ایسی احساس کمتری اور احساس محرومی پیدا کرتا ہے ان تمام ایریاز کے اندر, اور بہرحال پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جو بنیادی مطالبات ہیں, بیسک ہیومن رائٹس ہیں, ان کے جتنے بھی ایجوکیشن ہے, جتنے بھی ان کے ڈیولپمنٹ ہے, جتنی بھی ان کی رائٹس ہیں, ان کے فریڈم ہے, ان کی فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ایسوسیشن ہے, جتنے بھی بیسک رائٹس ہیں جو آئین نے دیے ہیں, آئی تھنک ان کو ملنے چاہیے. ہمارے ریموٹ ایریاز میں, ایون پنجاب کے کچھ ریموٹ ایریاز میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن یہ ہمیں سندھ میں مل رہی ہیں, یہ ہمیں بلوچستان میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ملتی ہیں ایسی شکایات. ہمیں خیبر پختونخوا کے کچھ سائڈ ایریاز میں یہ شکایات ملتی ہیں, اور یہ جائز شکایات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شکایات کو ایڈریس کرنا چاہیے اسٹیٹ آف پاکستان کو, ان شکایات کو پروونشل گورنمنٹس کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس کی بنیاد پر ایکسپلائٹ کرنا, اس کی بنیاد پر نوجوانوں کو جو ہے اپنے ساتھ انگیج کر کے ان کو کہیں یوز کرنا اپنے مقاصد کے لیے, یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں. حسن مجھے یہ بتائیے, and I'm going to completely change the conversation now. I think اس کے بارے میں ہم بہت دیر بحث کر سکتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے you want a seat at the table, you know, that's why آپ جہاں ہیں جو آپ ہیں, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ الیکٹڈ ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کی آواز سننی چاہیے. All of that is right, and I think kudos to you that you are existing still. مجھے یہ بتائیے, and I was talking to you off camera about this, when I was on campus, آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ مورل پولیسنگ کرتے ہیں. ٹھیک. جب میں کیمپس پہ تھی وہ 1990 کی دہائی تھی. آپ ہاسٹل میں پہنچے ہیں, آپ کو کون چھوڑنے آیا ہے وہ آپ کو جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بھائی ہے یا آپ کا باپ ہے. دو لوگ بیٹھے ہیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. آپ کو پتا ہے وہ بھی اب تو جینڈر کی وہ بھی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, the world that we live in. وہ بیٹھے ہیں, اگر وہ کوئی آبسین نہیں کر رہے, چیز آبسین کر بھی رہے ہوں تو آپ کا کیا پرابلم ہے؟ Why do you want to disrupt them? اسلامی جمعیت طلبہ کی آج کی پالیسی, جس کا میں کسٹوڈین ہوں اور جس کو میں لے کر چلا, میں نے آف کیمرہ بھی آپ سے یہ بات کی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ پالیسی نہیں ہے, اب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سو ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں, you don't have a problem. We have the problem. کیوں؟ اوکے, آپ کون ہیں, آپ کو کیوں پرابلم؟ میں یہی دیکھیں, اللہ نے ان کو پیدا کیا, وہ اڈلٹ ہیں, وہ اپنے ڈیسیجنز وہ جواب دیں گے اپنا جا کے. مجھے اپنا جواب مکمل کرنے دیجیے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. سوری. We have the problem, but we have no right کہ ہم ان کو جا کر یہ بات سختی سے کہیں یا مورل پالیسنگ کریں, اس کا ہمیں رائٹ نہیں ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کب ہوا, یہ چینج ہوا؟ میں جب سے اسلامی, I will actually wish to verify that on campus. بالکل آپ ضرور کیجیے. اب آپ ایز اپ ہو گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیے یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو جس کی ڈیوٹی ہے وہ وہی کرے گا. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز آن کیمپسز نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں خود ہماری یا ہماری سسٹرز کی جو ان کی عفت ہے, عصمت ہے, اس کے حوالے سے کوئی حرف آئے.
لیکن اس میں کوئی شک Even a girl in hijab does not want you to tell her what to do with her life. اوکے ویری فائن. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مورل پالیسنگ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو نہیں کرتے, ہم اس کو چھوڑ چکے. اگر کبھی آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے, اگر کبھی ماضی میں ہوا تو اب نہیں ہوتا ہے, آپ اس کو ویریفائی کر لیجیے. اور اگر یہ اب نیو بالکل جمعیت 2.0, بالکل آپ 2.0 کہیے, اس کو 2025 کہیے, یا 21ویں صدی کی جمعیت کہیے, آپ جو بھی اس کو نام چونکہ آئی تھنک جو مسئلہ مجھے یہ تھا کہ مودودی صاحب نے بھی کہا کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اسٹیٹ کی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, بالکل وہ انڈیویجول کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آج ہماری یہ بالکل یہی رائے ہے کہ اگر کوئی ایسا غلط ہو رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے اس شہر اور اس ملک کے سٹیزن ہونے تو کی. پھر اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کی پاور کہاں سے آ رہی ہے؟ ہر وائلنس کے کیس میں آپ انوالوڈ ہیں, ہر چیز میں. کبھی آپ کسی کو زد و کوب کر رہے ہیں, اس کے ٹیچر کو اس کے جا کے دفتر کے اندر کبھی کچھ کر رہے ہیں. اچھی چیزوں میں تو آپ کا نام نہیں آ رہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سورٹ آف نان سرکاری انسٹیٹیوشنز ہیں, لمز ہے, آئی بی اے ہے, بی این یو ہے, جی کی ہے, آپ کی کیا پریزنس ہے وہاں پہ؟ اچھا, اس میں بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ اس وقت پورے پاکستان میں 98 کنفرم رجسٹرڈ ہیں. کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جن کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے, تو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ 100 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. ان 100 پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ آئی تھنک ایگزیکٹلی میں اگر فگر کوٹ کروں تو 64 یونیورسٹیز میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں آئی بی اے بھی شامل ہے, اور اس میں کچھ اس طرح کی آپ نے جو دیگر یونیورسٹیز کا نام لیا ان میں جمعیت موجود ہے. ہاں, کچھ اور ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جن میں ہم ایگزسٹ ابھی نہیں کر رہے, لیکن ہمارے پاس پلان موجود ہے, اسٹریٹجی موجود ہے. انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ ول گرو دیئر, اور بہت جلد ہم انشاءاللہ ان سب کو بھی ایڈریس کریں گے کہ جو جہاں تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں. آپ یہ بتائیے, آپ کی ٹرم 1 سال ہے؟ جی. اچھا, میں اگین اس کو الیکشن نہیں کہتی, سلیکشن کہتی ہوں, بیکاز یو نو سرٹن پیپل کین ووٹ فار یو, سرٹن کانٹ. سو فار کیا لرن کیا آپ نے آرگنائزیشنلی, سم تھنگ دیٹ یوڈ لائک ٹو چینج ان پرسن اور ان آرگنائزیشن؟ آئی تھنک اسلامی جمعیت طلبہ کو پرسیپشن بلڈنگ پر ذرا زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو بالعموم تاثر سوسائٹی میں ہمارے حوالے سے پایا جاتا ہے. لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید آج بھی اسلامی جمعیت طلبہ مورل پولیسنگ, وہی کوئرسیو, ایسے ہی ہے, ویری نیرو. یہی اوپینین اکثر لوگوں کی موجود ہے, بالخصوص ان لوگوں کی کہ جو ماضی میں کسی دائرے میں اسلامی جمعیت طلبہ کو فیس کرتے رہے, یا اس سے اٹیچ رہے, یا اس کی اپوننٹ رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ چینج بھی کیا ہے, بہت کچھ گرو بھی کیا ہے, بہت کچھ سیکھا بھی ہے, لرن بھی کیا ہے, اور وہ بہت پروگریسو اور بہت ڈائنامک ہے. تو اس کے حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ کو پرسیپشن بلڈنگ کے حوالے سے جو ٹرو اس کی اس وقت ایگزسٹنگ اس کا چہرہ ہے, جو ایگزسٹنگ اسلامی جمعیت طلبہ ہے, اس کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنا چاہیے. یہ بتائیے حسن کہ آپ اب اس عہدے پہ ہیں, یو بین الیکٹڈ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ یو اے ینگ پرسن. آپ کے نزدیک, اب آپ یہ میں آپ سے جماعت کے علاوہ پوچھ رہی ہوں, پاکستان میں ینگ لوگوں کے مسئلے ہیں کیا؟ 2-3 بڑے, کیا ان کو, what ticks them, what bothers them, what do you think? میں اگر کہوں تو مایوسی سب سے بڑی میں اس کو ٹاپ پر رکھوں. کس بات پہ؟ بے شمار باتیں ہیں. انمپلائمنٹ ہے, اس کی ڈگری کی ریلیونسی نہیں ہے مارکیٹ سے. وہ ڈگری لیتا ہے, بہت مہنگی فیسیں دیتا ہے, یونیورسٹیز کے آپ نے 6 سال یونیورسٹیز میں لگاتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری اس ڈگری کی اس مارکیٹ سے, اس فیلڈ سے ریلیونسی نہیں ہے, مجھے تو زیرو سے شروع کرنا ہے. مجھے So economy is the biggest problem? I think economy is a problem. اس کی انمپلائمنٹ از اے پرابلم. اس کی اس وقت سوسائٹی کی جو گورننس ہے, وہ بیڈ گورننس جو اداروں میں موجود ہے, یہ ایک پرابلم ہے کہ جو آج کے نوجوان کو مایوس کرتی ہے. اسی طرح ان پرسن میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن نے اس کو ویژن آف لائف نہیں دیا ہے, پرپز آف لائف نہیں دیا ہے. اس کے نزدیک
विज़न ऑफ लाइफ यही है कि शायद मुझे कुछ कमाना है, कुछ ग्रो करना है पर्सनली और अपनी हैप्पी लाइफ गुजारनी है। आई थिंक सोसाइटी और समाज उस वक्त तक ग्रो नहीं करता है जब कलेक्टिव एफर्ट नहीं होती है। जब आप दूसरों के लिए जीना नहीं सीखते तब तक समाज ग्रो नहीं करता। मुझे ये बताइए कि जमात इस्लामी ने एक बनाई जिया यूथ, जी जी, उसका IJT से क्या डिफरेंस है? वाई डिड दे नीड टू क्रिएट जिया यूथ? असल में पाकिस्तान में इस्लामी जमीयत तलबा स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है और तलबा के लिए काम करती है, वर्क करती है। और यूथ डिफरेंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हाँ, जो यंग हैं इन कैंपसेस, जो कैंपसेस में नहीं है। का प्रोविंशियल और सेंट्रल सिस्टम नहीं है, पहले था लेकिन गुज़िश्ता साल वो ख़त्म कर दिया गया। अब वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और उनके अफराद अपॉइंट किए जाते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा प्योरली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बात दुरुस्त कोई है, पॉलिसी लाइन नहीं आती जमात इस्लामी जमीयत तलबा अपनी पॉलिसी बनाने में, अपने डिसीजन मेकिंग करने में, अपनी लेगेसी को आगे कैरी करने में और अपने हवाले वक्त के हवाले से अपने अंदर चेंजेस लाने में बिल्कुल आज़ाद है। किसी भी किस्म की जमात इस्लामी की तरफ से ना इंटरफेरेंस होती है, ना इस्लामी जमीयत तलबा किसी और की। टेक्स्ट बुक आंसर। मैं अपना मुकम्मल जवाब कर लूँ तो फिर आपको शायद मेरा जवाब से वो बात भी मिल जाए जो आप सुनना चाह रही हैं, लेकिन मैं फिर यहाँ लेकिन के आगे बात मुकम्मल करूँगा। वो ये है कि इस्लामी जमीयत तलबा की आइडियोलॉजी और इस्लामी जमीयत तलबा के, जिसे आप कहिए कि वो जो इंस्पिरेशन है वो चूँकि मौलाना मौदूदी से है, उसी फ़िक्र से है कि जो मौलाना मौदूदी की फ़िक्र थी। एज अ थिंकर, एज अ पाकिस्तानी सोचिए कि जमात क्या कर रही है, कि जो भी वो कर रही है वो इलेक्टोरल विक्ट्री में नहीं जा रहा, तो रीओरिएंट करना है, कैसे करना है, दुनिया में मॉडल्स अवेलेबल हैं। इज दैट समथिंग दैट बॉदर्स यू? व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट दैट? इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉलिटिक्स है इस वक्त की कंट्री की, उसमें जमात इस्लामी की एग्जिस्टेंस बहुत कम है, जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं। नेशनल असेंबली में हमारा कोई मेंबर, इट शुड एग्जिस्ट मोर देन अ प्रेशर ग्रुप। यस, नो डाउट, नो डाउट। और प्रेशर ग्रुप में भी देखिए, आई एम ग्लैड कि आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आप अब मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहे, नहीं तो आप में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्या फ़र्क रह जाता अगर आप अभी भी मॉरल पुलिसिंग कर रहे होते? नहीं, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, एक्शन के डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, और ऐसी भी कोई एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामी जमीयत तलबा हो या जमात इस्लामी के दस्तूर में और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि कोई भी अंडरग्राउंड एक्टिविटी नहीं करेगी, कोई भी खुफिया तहरीक नहीं चलाएगी, कोई भी गैर आइनी काम नहीं करेगी। तो आई थिंक कि किसी भी ऐसी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से इस्लामी जमीयत तलबा का या जमात का कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है, और नो डाउट कि हमें बॉदर करता है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी पार्टी विन करे, और किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी आइडियोलॉजी प्रिवेल करे। सबकी ख्वाहिश होती है और सभी इसी के लिए एफर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, व्हाट वुड यू चेंज टुडे? मेरे ख्याल में जमात को या तहरीक इस्लामी को यूथ को एंगेज करने के लिए ज़रा मज़ीद प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए। यूथ बहुत ज़्यादा ये कहिए कि कोर फैक्टर है इस वक्त इस पाकिस्तान को चेंज करने के लिए। तो यूथ एंगेजमेंट ज़रा ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, उनको साथ लेकर। आप क्रिसमस नहीं मनाएंगे, होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, तो कैसे एंगेज करेंगे? मैं फिर यू हैव टू कम ऑफ एज पीपल हु कैन वर्क विद एवरीवन। ओके, ये बात ठीक है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन बहरहाल हमारी रूट्स और हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजीज़ हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और मैं फिर ये कहूँगा कि होली मनाना एक डिफरेंट चीज़ है, और होली के हवाले से लोगों के राइट को उनको देना कि वो अपनी अक़ीदे के मुताबिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, अपने त्योहारों को मनाएं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो आई थिंक कि जमात इस्लामी में इसमें कभी भी कोई इबहम नहीं रहा। I think this has been a wonderful conversation. I'm really grateful to you.